السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر فرماتا ہے، شاعر کہتا ہے اپنے عشق میں ڈوب کر کہ وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ بھی گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہی مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہی مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر، وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، کہ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے خبر ملی تھی چندریان 3، جس کے بارے میں لوگوں نے مبارکبادی بھی پیش کی، لیکن شاعر کیا کہتا ہے آپ دیکھیں۔
کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتہ ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتہ ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، کہ اشاروں میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، کہ اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا دین مذہب عطا فرمایا۔ دوستو اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ آپ دیکھیں کہ درود شریف کو لے لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، آپ دیکھیں 1 روپیہ دو تو 1 روپے جتنی چیز آتی ہے، لیکن اسلام نے دیکھیے کہ بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور آگے چل کے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور آگے چل کے حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے آگے اب کوئی شمار نہیں، اب کوئی گنتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو کل جنت میں اس کا اور میرا، اس کی اور میری قربت ایسی ہوگی کہ میری اور اس کی پیٹھ ایک دوسرے سے ٹچ ہو، یعنی وہ حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ دوستو کتنا عظیم اسلام ہے ہمارا مذہب کہ ہم حضور پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو حضور کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا وہ کل میدان حشر سے حضور کے اتنے قریب ہوگا۔ یہ اسلام ہے، اس لیے درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ إِلَى أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو آج ہم اپنی زندگی ٹینشن میں گزارتے ہیں، فکر میں گزارتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ دوستو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو کل میدان حشر میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل 70,000. اور یہ بات کہاں گئی؟ فرشتوں کے ساتھ. فرشتے صحابہ کے ساتھ. صحابیوں میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی حضور سے کوئی بات پوچھتے اور سمجھ نہ آتی تو فوراً پوچھ لیا. ہماری طرح نہیں کہ ہم نے سنا نہ سنا بولے. وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہماری زندگی میں ہدایت کے لیے سوال کرتے رہے اور ہمیں روشنی دی. صحابہ فرماتے کہ حضور وہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں؟ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. حضور نے ان میں سے چند کے نام گنائے ہیں، اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جھاڑ پھونک نہیں کرے گا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. یعنی جھاڑ پھونک سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ عمل جس کو اسلام نے حرام کیا، وہ نہیں جس میں قرآن کی آیتیں ہوتی، وہ تعریفات نہیں، وہ وظائف نہیں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. یعنی وہ جادو ٹونا والی جھاڑ پھونک جس کو اسلام نے حرام کہا ہے. آج ہماری قوم، آج ہماری مسلمان قوم اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے، پریشان ہے، کسی بابا کے چکر میں ہے، بے حال ہے، مصیبت زدہ ہے، کسی ایسے کے چکر میں ہے جس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، جس کے پاس خود اسلام نہیں ہے. ایسے لوگوں کے پاس ہماری مائیں اور ہمارے نوجوان بچے جو جاتے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے گا ایسے جھاڑ پھونک سے اسلام نے منع کہا ہے، اور جو ان سے بچتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ کل بلا حساب و کتاب جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے. آپ دیکھیں آگے حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بدفعالی سے بچتا ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے. بدسلوکی سے بچتا ہے. یہ بدفعالی ہے کیا؟ یعنی نحوست. آج ہم بلکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ فلاں دن ہے، نحوست کا دن ہے، اس دن کام نہ کرو، بلائے نہ کرو. جیسے کہ محرم کے بعد سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو کچھ جاہل قسم کے لوگ جو علم سے محروم ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، سفر کے مہینے میں کوئی چیز نہ کرو، سفر کے مہینے میں سفر نہ کرو، سفر کے مہینے میں کام شروع نہ کرو کیونکہ اس میں بلائے نازل ہوتی ہیں. یہ کیسے نحوست؟ کوئی کہتا ہے بلی کا آگے سے گزرنا یہ نحوست. کوئی کہتا ہے کسی لڑکی کے قدم ہمارے گھر میں پڑتے ہیں تو ہمارے گھر میں مصیبتیں آتی ہے، یعنی یہ عورت نحوست. یہ کس نے کہہ دیا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کو کہتا ہے نہ کوئی جانور نحوست ہے، نہ کوئی انسان نحوست ہے، نہ کوئی دین نحوست ہے، نہ کوئی مہینہ نحوست ہے، بلکہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہے، جو تم پر پریشانیاں آتی ہے، وہ تمہارے قدر کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، کامیابی تک نہیں پہنچتے. حضور فرماتے ہیں جو ان چیزوں سے بچتا رہا جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے. اس سے بچے دوستو. یاد رکھیں ماہ سفر المظفر یہ انہی 11 مہینوں کی طرح جیسے دوسرے مہینے ہیں، اسی طرح ماہ سفر بھی ہے. اگر کوئی اس میں شادی کرتا ہے تو کوئی اجازت، اسلام اس کے بارے میں مخالفت نہیں کرتا کہ وہ شادی نہ کرے، وہ کام نہ کرے، وہ نیک کام نہ کرے، بلکہ اللہ کے یہاں ایسی چیز کا شمار ہی نہیں. اس سے بچتے رہے. اور تیسری چیز حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ہر چیز میں اللہ پر توکل کرتا ہے، کل بلا حساب و کتاب وہ جنت میں. اس پہ بھی آج ہم پیچھے نظر آئے. آج ہم پریشان لوگ اسی لیے ہیں نا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے. ہم کل کے بارے میں نہیں بلکہ
مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ چاہیے۔ آؤ نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا حال کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں روٹی ایک ٹکڑا پڑی ہے، ایک مانگنے والی عورت آتی ہے، وہ روٹی کا ٹکڑا حضرت فاطمہ اٹھاتے اور دے دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے فاطمہ تمہارے گھر میں فاقہ کشی ہے، تمہارے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے، ایک روٹی ٹکڑا ہے، تمہارے بچے ہیں، علی ہے، یہ کھانا ان کو دے دیتی، تمہیں تو اس مانگنے والی کو دے دیا۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ شہزادی، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ کہتی ہے کہ میں فکر کیا کروں، آج جس طرح مجھے میرے رب نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، مجھے یقین ہے کہ کل بھی وہ ٹکڑا مجھے دے دیا۔ اگر میری تقدیر میں لکھا ہو، یعنی اللہ پر بھروسہ، توکل، یہ ہمارے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد دیتے ہیں۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ اے علی بتائیے توکل کہتے کسے؟ یہ بھروسہ ہے کیا چیز؟ ہم جپتے بھی ہیں، مالا بھی جپتے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، دیکھا جائے گا، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے کاروبار کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم نماز کے لیے جائیں گے تو کام چھوٹ جائے گا۔ تب تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بیماری کا خیال آتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، سر میں درد ہے، تھوڑا آرام کر لوں۔ کیا تجھے یہ نہیں گواہ؟ کیا تجھے یہ یقین نہیں کہ تو نماز پڑھ لے گا تو تیرا سر درد بھی ختم ہو جائے گا، تو نماز پڑھ لے گا تو تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ ارے نماز سے تو ہر چیز دور ہو جاتی ہے، اور تو نماز کے وقت بہانہ نکالتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ کیسا ہے بھروسہ؟ تو توکل ہے کیا؟ مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، اے علی آپ نے تو حضور سے تربیت حاصل کی، آپ نے تو اس بارگاہ سے علم حاصل کیا ہے جو صاحب علم و ولایت ہے، جو سید الانبیاء ہے، بلکہ آپ کے بارے میں تو سید الانبیاء رسول کائنات نے فرما دیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اے علی آپ بھی بتائیے یہ توکل ہے کیا چیز؟ بھروسہ ہے کیا چیز؟ تب جا کے ہم بھروسہ کریں گے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ کو، اپنی دولت کو سائڈ میں رکھ کر اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا، اسی کو توکل۔ یعنی تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو اس پر بھروسہ کرو، اس پر تقدیر پر، اللہ پر بھروسہ کرو کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کروں، میں اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے مصیبت دی۔ توکل کہتے ہی اسے ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز پر، تقدیر پر بھروسہ قائم کرنا، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ آج ہم اسی سے دور نظر آتے ہیں، آج پریشانی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، ایسا توکل کرو جیسے ایک پرندہ اللہ پر توکل کرو، جیسے ایک پرندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پرندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جانور سے ہم سیکھے توکل کرتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ پرندہ جو صبح جاتا ہے رات کو جب آتا ہے تو بھوکا پیٹ نہیں آتا ہے، جو صبح جاتا ہے وہ پرندہ رات کو جب آتا ہے تو اپنے بچوں کا انتظام کر کے آتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ پرندوں کی بھی دکانیں ہوں؟ کیا کبھی دیکھا کہ پرندوں کی فیکٹریاں ہوں؟ نہیں نا، پھر بھی اللہ پر اسے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ صبح جاتی ہے تو شام میں اپنے بچوں کا انتظام کر کے آتا ہے۔ اس طرح تم اللہ پر بھروسہ کرو، اس طرح پرندوں کی طرح توکل کرو کہ آج اللہ نے دولت دی ہے تو مجھے بھروسہ ہے کہ کل بھی اللہ دولت دے گا، آج مجھے اللہ نے رزق دیا ہے تو مجھے بھروسہ ہے کہ کل بھی دے گا، لیکن میں اس رزق کے لیے، اس دولت کے لیے اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑوں گا، دین اسلام پر چلنا نہیں چھوڑوں گا، اسے بھروسہ کرو۔ ایک بزرگ جنگل میں جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے
جو آنکھوں سے اندھی ہے، جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی، لیکن دیکھا کہ یہ تازہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ روز اس کو رزق ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، باقی یہ تو ہے نہیں، یہ کھاتی کیسے ہوگی، اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا، اس کے ہاتھ پیر بھی صحیح سلامت نہیں، یہ جاتی کیسے ہوگی۔ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گئے کہ بزرگ تھے، انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے رزق دے، جسے چاہے نہ دے، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قدرت تو ہے، رزق تو دیتا ہے اللہ، لیکن میں دیکھوں ذرا یہ رزق کا ذریعہ کیا ہے، یہ رزق کا سبب کیا ہے، اسے رزق پہنچاتا اللہ کیسے ہے۔ تو وہ بزرگ تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے، اس زمین سے دو پیالے نکلتے ہیں، اس میں کھانا اور پینا رہتا ہے۔ اب وہ بزرگ سوچتے ہیں یہ پیالے تو وہاں موجود ہیں، زمین پھٹ گئی ہے، پیالے اندر سے نکل گئے ہیں، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن یہ لومڑی اب کھائے گی کیسے؟ کیونکہ یہ تو دیکھنے سے کاشف ہے، یہ تو اندھی ہے نا، اور اس کے تو پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یہ چل کیسے پائے گی؟ اتنا سوچنا تھا کہ ایک بزرگ پہاڑیوں کی طرف سے آتے نظر آتے ہیں، وہ بزرگ آتے ہیں، ان پیالوں کو پکڑتے ہیں اور پیالوں کو لے کر اس لومڑی کے قریب چلے جاتے ہیں اور اس لومڑی کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ لومڑی کھاتی اور پیتی ہے اور سر و شاداب ہو جاتی ہے، سیر ہو جاتی ہے، اس کی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ وہ بزرگ دیکھتے ہیں اور جس بزرگ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں، اس بزرگ سے پوچھا تم کون ہو، تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ یہاں پیالہ رکھا ہوا ہے، اس پیالے کو لومڑی کے منہ میں ڈالنا ہے، اس پیالے میں جو کھانا پینا ہے وہ لومڑی کو دینا ہے، تمہیں ان چیز کی خبر کیسے پہنچی، تم ہو کون، تم ایسے کیسے اچانک آ گئے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں کوئی اور نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ روزانہ مجھے اس لومڑی کا پیٹ بھرنا ہے، اس کی پیاس بجھانا ہے۔ گویا وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا ہے کہ تمام کو وہ فرشتہ رزق دیتا ہے۔ لیکن آج ہم رزق کے مارے ہمارے اندر ہمیں رزق نہیں ملتا تو ہم حرام کام کی طرف جاتے ہیں، خراب کام کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، اور اس حرام کام سے وہ پیسہ کما کر وہ حرام چیز ہمارے پیٹ میں جاتی ہے اور وہی ہماری نسلوں میں بربادی کا سبب پیدا ہے۔ وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ اب تو مجھے ایک طریقہ کار مل گیا ہے، اب میں جاتا ہوں جنگل کے باہر کنارے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بزرگ بیٹھ جاتے ہیں ایک درخت کے نیچے اور صرف اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے ان کی یہ سوچ ہو گئی کہ اب میں کیا کروں کما کر، اب تو اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو مجھے ملنا ہے، اللہ نے میرا رزق لکھا ہے تو مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ وہ بزرگ بیٹھے بیٹھے ایک دن پورا دن ہو گیا، بیٹھے بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، پیڑ کے نیچے ایک دن گزر گیا، رزق نہیں ملا، دوسرا دن گزر گیا، کوئی کھانا نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا، کوئی غلہ نہیں آیا، دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ ہو گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہو گئی؟ اب وہ بزرگ اب چیز ظاہر سی بات ہے 7 دنوں سے کھانا پینا بند، تو کتنی کمزوری آ گئی ہوگی۔ وہ بزرگ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تیری تقدیر پر مجھے بھروسہ ہے، میں نے اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا ہے، لیکن مولا میں دیکھتا ہوں کہ 7 دنوں سے میں تیری یاد میں مشغول ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں گڑگڑاتا ہوں، لیکن میرے مولا 7 دنوں سے مجھے کوئی سبب نہیں ملا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے بندے میں رزق دینے والا ہوں، میں تمام معاملات کو سنبھالنے والا ہوں، لیکن تو اتنا نہیں جانتا کہ میں نے تجھے رزق کمانے کے لیے جو ہاتھ سبب کیے ہیں ان ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کر دے، تو محنت کر، تجھے رزق میں دوں گا، تو جا اپنے رزق کو کمانے کے لیے نکل، میں تجھے رزق دوں گا، اس رزق میں برکت بھی دوں گا، میں تجھے سبق دوں گا، لیکن جو میں نے سبق تجھے ہار دیا ہے اس کا استعمال۔ پتا چلا
کہ اللہ نے یہ ہاتھ دیے ہیں تو اس کو استعمال کرے، اور اگر طاقت ہے تو مزدوری کرے، کمائے، پھر رزق حاصل کرے۔ دیکھیے پھر اس رزق میں جو برکت رہتی ہے، اس رزق میں جو مٹھاس رہتی ہے، آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اگر ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے تو ایسے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے رزق نہیں ملتا، ایسے مسجدوں کے باہر یا درگاہوں کے باہر مانگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ دوستو، اگر آپ کے پاس رزق لینے کے لیے سبب موجود ہے تو کمائیے، محنت کیجیے، اللہ آپ کو رزق عطا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آگے قرآن میں کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہے، میں ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھ کر چکا، میں کل میدان حشر میں تمہیں دی ہوئی نعمت کا سوال کروں گا کہ اے بندے، میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے اس لیے نہیں کہ تو کسی کو تکلیف پہنچائے، اس لیے ہاتھ دیے تھے، پیر اس لیے دیے تھے تاکہ تو چل کر جائے اور رزق کا ذریعہ ڈھونڈے۔ تو اپنے ہاتھوں سے محنت کر، اور اس ہاتھ کا غیر معمولی استعمال بلا وجہ اس ہاتھ سے دوسرا استعمال ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، تو وہ بندہ کیا سوال دے گا، جواب کیا دے گا، وہ کیا حساب کتاب دے گا دوستوں۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کریں، بیجا استعمال سے بچے، اور اپنے ہر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ ایک بادشاہ تھا، پریشان رہتا تھا، فکر میں رہتا تھا، اس کو نیند نہیں آتی۔ اس نے وزیر سے پوچھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، رات کو آدھی رات گزر جاتی ہے۔ رات گزرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میرے غلام، میرے سپاہی یہ سب آرام سے سو رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو ہر چیز ہے، میرے پاس تو تخت و شاہی ہے، میرے پاس سونے کے لیے بستر ہے، لیکن یہ چٹائی بچھا کر میرے غلام، میرے خادم سوتے نظر آتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے، کون سی بات ہے؟ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ وزیر، مجھے نیند نہیں آتی، میں پریشان رہتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، فکر میں رہتا ہوں، لیکن نیند نہیں آتی۔ میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، اپنے خادموں کو دیکھتا ہوں تو وہ آرام سے سوتے ہیں۔ وزیر نے کہا، جہاں بنا میرے بادشاہ، مجھے 100 دینار دے دیجیے، میں آپ کو اس کا کل جواب دوں گا۔ وہ وزیر 100 دینار لیتا ہے، ایک غلام کو لیتا ہے اور کہتا ہے، لو، بادشاہ آج تم پر مہربان ہے، قربان ہے۔ اس نے ان 100 سکوں میں سے، 100 دینار میں سے ایک سکے کو اٹھایا، اپنی جیب میں رکھ دیا، اور اس کو تھیلی پکڑوا تھیلی دے دی اور کہا کہ اس میں 100 سکے ہیں، جاؤ عیش کرو۔ بادشاہ آج تم پر خوش ہے۔ وہ جاتا ہے، اب وہ غریب تھا، غلام تھا نا دوستوں، پہلی بار اتنی اشرفیہ، اتنا پیسہ، اتنے سکے کو دیکھا۔ وہ جاتا ہے اپنے گھر، اپنے اہل و عیال میں دیتا ہے، دیکھو آج بادشاہ بہت خوش ہے، وزیر کے ہاتھوں مجھے دولت دی ہے، 100 سکے مجھے دے دیے ہیں، آج تو ہم خوش ہیں، ہم جو عیش کریں، ہم جو خرچ کریں، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے خوش نظر آتے ہیں، لیکن بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، دیکھتی ہے، لیکن وہ گننا شروع کر دیتی ہے، اس سکے گننا شروع کر دیتی ہے، شمار کرتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ 99 سکے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے 100 سکے ہیں، ان کہاں، ایک کہاں غائب ہے؟ فکر شروع، بیوی کے ہاتھ سے شوہر نے لیا، شوہر نے گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 99 ختم، ایک سکہ غائب ہے، کہاں ہے؟ بچوں نے گننا شروع کر دیا، گھر میں جتنے بھی لوگ تھے گنتے رہے، لیکن 100 کی گنتی تک نہیں پہنچے، 99 تک ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہے، فکر میں ہے، نیچے دیکھتے ہیں، کوئی صوفہ اٹھاتا ہے، کوئی چارپائی اٹھاتا ہے، کوئی چٹائی اٹھاتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، ایسے تلاش کرنے میں پوری رات گزر گئی۔ صبح وہ سپاہی، وہ غلام بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، دیکھتا ہے وزیر
کہ اس غلام کی آنکھوں پہ سوجن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی رات نہ سویا ہو تو اس کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ لال لال آنکھیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہو گئی ہیں نیند نہ ملنے کی وجہ سے۔ اس وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں میں یہ پریشانی دیکھ رہا ہوں، آنکھ لال ہے، اتنی موٹی موٹی ہوگی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں پوری رات سویا نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہو کر سو جانا چاہیے، میں نے تمہیں کل سکے دیے تھے، تمہیں تو سو جانا چاہیے تھا، آرام کی نیند سو جانا چاہیے تھا، تمہیں تو آرام ملنا چاہیے کہ چلو 100 سکے مل گئے یعنی سال کا خرچ مل گیا، تمہیں تو آرام کرنا چاہیے تھا۔ وہ سپاہی وہ غلام کہہ رہا ہے، غور سے سنیے گا اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ سپاہی کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم میں 100 سکے آپ سے لے کر تو گیا تھا، لیکن گھر پہ جب جاتا ہوں گنتی کرتے ہیں تو 99 سکے نظر آتے، ایک سکہ غائب ہو گیا، اسی کو تلاش کرنے میں، اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری رات گزر گئی، اسی فکر میں، اسی ٹینشن میں پوری رات گزر گئی، پتہ نہیں چلا۔ وہ وزیر کہتا ہے ارے یاد آیا کہ ایک سکہ تو میری جیب ہے۔ وہ وزیر سکہ جیب سے نکالتا ہے، سپاہی کو غلام کو دیتا ہے، کہتا ہے چلے جاؤ۔ بادشاہ کھڑے کھڑے دیکھتا ہے، وزیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، کیا آپ نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا، تم نے غلطی کر دی۔ کہا کیا بات ہے؟ تم نے ایک سکہ کیوں نہیں لیا؟ بادشاہ سے کہا وزیر اعظم آپ نے سکے پر غور کیا لیکن اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ آدمی، وہ غلام ایک کم ہوا، اس کو بڑھانے کی فکر میں، ایک کے کم ہونے کی تلاش میں پوری رات نہیں سویا۔ اے بادشاہ آپ کا بھی یہی عالم ہے کہ آپ کے پاس جتنی دولت ہے آپ اس دولت کو بڑھانے کی فکر میں، اس دولت کو زیادہ کرنے کی فکر میں سوتے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو سپرد کر دیجئے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں راضی رہیے، بڑھانے کی فکر مت رکھیے، آپ کو آرام کی نیند آئے گی۔ آج ہماری حال یہ ہے، آج ہم بھی اسی فکر میں ہیں کہ اتنا کم پڑ رہا ہے، 10,000 روپیہ ہے وہ بھی آج ہمیں کم دکھائی دیتا ہے۔ ہم اسی فکر میں، اسی جستجو میں، اسی ٹینشن میں رات اور دن گزار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، ہم اور بڑھائے اور کمائے۔ ایسے کمانے کے چکر میں انسان اپنے دل میں دولت کی محبت پیدا کر دیتا ہے، انسان لالچ پیدا کر دیتا ہے، انسان حرص ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں مال و دولت کی محبت آ جاتی ہے، جو انسان دولت کے لیے لالچ پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازوں سے دور، اللہ کے وظائف سے دور، اللہ والوں سے دور نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں دولت کی محبت پیدا ہے، ہمارے دل میں دولت کمانے کی جستجو، تلاش، فکر، ٹینشن پیدا ہو گیا ہے۔ دولت کمانے میں ہم نے اللہ سے دوری پیدا کی۔ آپ نے دیکھا وہ غلام ابھی تک تو آرام سے سو رہا تھا، لیکن جیسے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں فکر پیدا ہوئی کہ ایک کم ہے اور بڑھا، کم ہے بڑھا، کم ہے اور ہونا چاہیے۔ یہی فکر تو ہم پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے رزق دیا ہے کہ ہماری تنخواہ 50-45 ہزار ہے، کم ہے اور بڑھا، کم ہے اور بڑھا۔ دن میں 250-300 کمانے والا یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ 250-300 کم ہے، 500 ہونا چاہیے، کم ہے اور ہونا چاہیے۔ بلکہ مسلمان مومن کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ آج 250 ہے تو گویا اللہ کی منشا، اللہ کی رضا یہی ہے کہ آج 300 کا رزق میرے لیے استعمال کے لیے اللہ نے چنا، اللہ نے میرے لیے آج کا 250 روپے کا رزق خاص کر دیا۔ اسی میں ہمیں راضی رہنا چاہیے، اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ اس میں کتنی برکت دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ان غریبوں کو جو لاکھوں کروڑ نہیں کماتے، دن کا 100 روپیہ کماتے ہیں، لیکن نیند چین کی سو رہے ہیں۔
आराम की चैन की नींद सो। मौला अली जानते हैं कौन? जानते हैं ना आप लोग, मौलाए कायनात, करबला वालों के बाप, जिनकी नस्ल में करबला वाले हुए, जिनको हुजूर ने अपना भाई कहा, बल्कि यहाँ तक कह दिया मन कुंत मौला फहादा अली, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। वो अली जिन्हें मौलाए कायनात कहा जाता है, वो तमाम नौजवाना ने जन्नत के सरदारों में से हैं। वो अली जब कमाने के लिए निकलते हैं तो दिन का 2 किलो गेहूं का, सिर्फ 2 किलो, 2 किलो गेहूं कमाने की कीमत आधा घंटा 1 घंटे में खर्च हो जाती। सिर्फ 1 घंटा कमाए 2 किलो गेहूं कमा सकते थे। मौला अली इसी तरह कमाते थे। पूछने वाले ने पूछा, ए अली, पूरा दिन पड़ा हुआ है, आप मजदूरी कर रहे हैं, आधे दिन में आपने 2 किलो कमा लिया और आधा दिन बचा है, आप और कमा लीजिए ताकि आपके आने वाले दिनों के लिए आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन वो अली थे, वो जानते थे ना, उन्होंने इल्म हासिल हुजूर के दरबार में किया है, उन्होंने इस्लाम को ऐसा पावरफुल तरीके से पढ़ा है, उन्होंने तालीम हुजूर की बारगाह में हासिल की है। वो अली फरमाते हैं कि मैं 2 किलो इसलिए कमाता हूँ कि 1 किलो मैं गुरबा और मसाकिन में बांट देता हूँ और 1 किलो में अपने घर वालों के लिए ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कल के लिए खर्च, कल के लिए कमाना शुरू कर दिया तो मुझे तो अपने परवरदिगार पर भरोसा है ना, मुझे तो तवक्कुल है कि जो रब आज दे रहा है वो कल भी देगा, जो आज देने वाला है वो कल भी तो देने वाला है। ये मौला अली की सोच, ये मुसलमान कामिल मोमिन की सोच है। इसलिए दौलत की मोहब्बत को दूर करिए, अल्लाह के करीब होइए, और अगर जानते हैं कि परेशानी, मुश्किलात, टेंशन, फिक्र तमाम दूर हो जाए तो अपने तमाम मामलों को अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। वक़ुफ़ौविज़ अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।